أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا القاء کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو، اور القاء بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کیا ہے۔ آپ کی ویکیبلری کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے تھوڑی سی گرامر کی انوالومنٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں بنایا۔ حل عندک، جی آپ پڑھنا پسند کریں گے؟ جی یہاں سے یہ پہلی لائن ایک آدمی پڑھے، دوسری لائن دوسری۔ جی جی کوئی سٹارٹ کر لے، کوئی ایک آدمی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی شروع کر دیجیے گا۔ هل عندك کتاب؟ جس کا کیا معنی ہے؟ کیا آپ کے پاس کتاب ہے؟ جی آگے۔ هل عندك قلم؟ کیا آپ کے پاس پین ہے؟ جی هل عندك ورق؟ کیا آپ کے پاس ورق ہے یا کوئی ٹھیک ہے صفحہ ہے یا کاغذ ہے؟ جی هل عندك ساعة؟ کیا آپ کے پاس گھڑی ہے؟ جی نعم عندي ساعة، جی ہاں میرے پاس گھڑی ہے۔ لا ليس عندي ساعة، نہیں میرے پاس گھڑی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ہم ساتھ کے تین معنی ہوتے ہیں عربی میں۔ ساتھ کا معنی گھڑی بھی ہوتا ہے، ساتھ جو ہے وہ گھنٹے کو گھنٹہ۔ بھی کہتے ہیں، ساتھ ٹائم کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی جی تین معنی ہوتے ہیں، یہ ساتھ کے لفظ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جی اگلا آپ پڑھیے گا جی، نیکسٹ پڑھیں آپ۔ جی گیلانی بہن پڑھ لیں۔ شاید وہ لائن پہ نہیں ہے۔ نہیں جی آپ پڑھ لیجیے گا، آپ ہی پڑھ۔ حل هل عندك دراجة؟ کیا آپ کے پاس سائیکل ہے؟ جی نعم عندي دراجة، جی میرے پاس سائیکل ہے۔ جی هل دراجہ سائیکل کو کہتے ہیں، لیکن اگر دراجہ تو ناریہ ہو تو موٹر سائیکل کو کہتے ہیں۔ اوکے۔ جی جی هل عندك سيارة؟ کیا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ لا جی ليس عندي سيارة، نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ جی هل عندك طعام؟ کیا آپ کے پاس کھانا ہے؟ جی نعم عندي طعام، جی میرے پاس کھانا ہے۔ هل عندك طعام كثير؟ کیا آپ کے پاس زیادہ کھانا ہے؟ لا ليس عندي طعام كثير، نہیں میرے پاس زیادہ کھانا نہیں ہے۔ عندي طعام قليل، میرے پاس کم کھانا ہے۔ هل عندك مال كثير؟ کیا آپ کے پاس زیادہ دولت ہے یا زیادہ پیسہ ہے؟ لا ليس عندي مال كثير، نہیں میرے پاس زیادہ دولت نہیں ہے یا زیادہ مال نہیں ہے۔ عندي مال قليل، میرے پاس کم مال ہے۔ کم مال ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ عنده علم الساعة، ساعت ہے، کیا آپ کے پاس نہیں نہیں، یہ ایک حل نہیں لگا ہوا، صرف یہ خبر دے رہا ہے، سوال نہیں ہے۔ اس کے اس پاس اس اند کے ہو، پاس اس جی کے پاس ایک گھنٹے کا علم ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہاں ایک ساتھ سے ایک اور معنی بھی ساتھ کے لیے، ساتھ گھڑی الساعت قرآن میں جو استعمال ہوا ہے نا، وہ استعمال ہوا ہے ابھی ابھی جیسے نہیں، کہتے ہیں، قیامت کے لیے استعمال ہوا، قیامت کے لیے۔ جیسے دعائے فرج میں ہم نہیں کہتے الساعة وہ وہاں پر وہ معنی جو ہے ابھی ٹائم کے لیے ہوتا ہے، لیکن جی یہاں پر جو قرآن میں استعمال ہوا علم الساعہ، ساتھ قیامت سے کا مراد ہے علم، قیامت۔ اس کے پاس آخرت کا علم ہے۔ اللہ کے پاس ہندو ہو کی ضمیر پلٹ رہی ہے اللہ کی طرف، پوری اللہ پچھلی کا، جو آیات ہیں وہ بتا رہی ہیں اللہ کی طرف پڑھ رہا ہے، اوکے یعنی اوکے اس کے پاس قیامت کا علم ہے، اوکے۔ عنده علم الکتاب، یہ بھی اللہ کی طرف ہے، اللہ یہ کے بھی اللہ پاس کی طرف ہے۔ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ، اوکے، اس کے پاس لوح کتاب محفوظ سے کا مراد، علم ہے۔ جی جی عنده مفاتح الغیب، اس کے پاس جو ہے وہ قیامت نہیں، غیب کی کنجیاں ہیں۔ ہاں غیب کی کنجیاں، عنده مفاتح الغیب، اس کے پاس غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس، اوکے یعنی غیب کا علم اس کے پاس ہے۔ اوکے۔ جی اپنا دوسری بہن آپ آ گئی ہیں گیلانی؟
बहन है यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, मैंने अभी मैसेज आपको लिखा था कि मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी आज ना, मैं सिर्फ क्लास में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, सुन रही हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। जी कोई मसला नहीं। इंदी किताबुन, मेरे पास किताब है। इंदी कलमुन, मेरे पास कलम है। इंदी वरकुन, मेरे पास पेपर है। इंदी सातुन, मेरे पास घड़ी है। इंदा का माना होता है मेरे पास, पास। इंदी मेरे पास, इंदा का आपके पास, इंदहू उसके पास। दर्राजतुन साइकिल, सैयारतुन घड़ी। ला और लैसा इन दोनों का माना नफी होता है। ये यहाँ पर अभी इसकी तमरीन हल करते हैं। अना करीबुन, ये क्या लगेगा यहाँ पर जी? अना करीबुम मिनल बाब। मिनल बाब, आ, मैं जी जी मैं दरवाजे के करीब हूँ। मिनल नेक्स्ट बाब। जी नेक्स्ट अना करीबुन मिनल बाब जिद्दन। जिद्दन, ये भी सही है जी। अना इंदल बाब, अना इंदल बाब, मैं दरवाजे के पास हूँ। पास हूँ। जी अगर ये इसमें इसको पढ़ें। अना करीबुन मिनन नाफिज़ा। मैं नाफिजा। अना करीबुन मिनन नाफिज़ाते जिद्दन। जिद्दन। अना इंदन नाफिज़ाते। अना ना इंदल नाफिजा, मैं दरवाजे इसके खिड़की के पास हूँ। ये यहाँ पर क्या लगेगा? अना करीबुन मिन शजरा। जी अना करीबुन मिन शजरा शजरती जिद्दन। जी। मौलाना साहब, ये अगर हम इसको शजरा पढ़े सही है या इसको शजरती ही पढ़े ज्यादा सही होगा? शजरा स्टॉप कर सकते, अना इन द शजरा पढ़ सकते हैं। ये ओके शजरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो है अरबी लोग पढ़ते हैं शजरा। ओके। अना इन द शजरा, जी ठीक मैं है जी। दरख्त के पास हूँ। यहाँ ये पढ़े आगे। हाज़िही गुरफत सदीक़ी। जी अना फी गुरफती सदीक़ी। अनाफी गुरफत सदीकी, ठीक है। अना इंद सदीक़ी। इन द सदीकी, ये भी सही है। हाज़िही गुरफत वालिदी। जी अना फी गुरफत अना फी गुरफती वालिदी। जी अना इन अना फी अना फी गुरफती वालिदी, ये सेम सही नहीं है, होगा सेम ना? इस तरह सेम है जी, जी। अगर फी ना लगाए तो फिर ये अना इन द वालिदी। फी यहाँ खुद लगा हुआ है ना। जी हाँ जी, इस साइड पे आ जाए यहाँ। ये इसी को आपने चेंज करना है, यहाँ वालदी है वहाँ वालदती बनाना है इसको। ओके। हाजी गुरफत हाज़िही गुरफतु वालिदती। वालिदती। जी वालिदती के बाद जो है अना अना फी गुरफती वालिदती। जी अना सही है जी। इंदी वालिदती। सही, बेहतरीन हो। ये हाजा क्या होगा, इसके साथ क्या होगा आगे? ये दौलत है हाज़ा मालुन कलीलुन। ना, हाजा माल सिर्फ क्या है? ओके, हाज़ा माल। ये क्या है जी? हाज़ा तआमुन। सामान, ठीक है जी। हाज़िही दर्राजतन। जी हाज़िही सय्यारतन। यहाँ हाजा लगा है, यहाँ हाजी क्यों लगा है? ये मुअन्नस है। ये माना से फायज है। क्योंकि जी अच्छा यहाँ पर ये आपने था कलील कसी हाजा। हाज़ा तआमुन कलीलुन। जी हाज़ा तआमुन कसीरुन। जी हाज़ा मालुन कलीलुन। जी हाज़ा मालुन कसीरुन। सही, बेहतरीन हो गया। अब इन्हीं को जो आपने मुस्बत जुमले बनाए थे, इनको सवालिया की सूरत में बनाना है। अल इंदा का कलमुन, ठीक है। आप इसका क्या जवाब देंगे? नअम इंदी कलम कलम। नाम इंदी कलमुन। या अल इंदा का सयारतुन। नअम इंदी सयारतुन। अल इंदा का किताबुन। नअम इन इंदी किताबुन। अल इंदा का दर्राजतुन। ला लैसा
عندي دراجة. ٹھیک ہے جی. آپ اسے کہیں گے لا لیس عندی دراجتن بل عندی سیارتن، مم. یعنی آپ کا نفی کے بعد مثبت بنانا چاہیں گے اس کے لیے بل استعمال ہوتا ہے. ہم. العندک ورقن، جواب اس کا کیا ہے؟ نعم عندي ورق. ٹھیک ہے جی. العندک طعام، نعم عندي طعام ٹھیک ہے قليل جی. أو كثير. جی. اب یہ آج کا درس جو ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا. اب آتے ہیں گرامر کی طرف. جی ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں آپ کے لیے. جی گرامر لاتے ہیں. آج ہماری جو بحث ہے وہ مفرد اور مرکب سے متعلق ہے. مفرد اور مرکب سے متعلق ہے. یعنی یہ جو لفظ مفرد ہے، لفظ مفرد ہے، اس کے دو معنی ہیں. اگر یہ جمع تثنیہ کے مقابلے میں ہو تو اس کا معنی ہے یعنی جمع تثنیہ کے مقابلے میں، یعنی یہ مفرد ہے، مراد یہ کہ تثنیہ نہیں ہے اور جمع نہیں ہے. لیکن یہی مفرد جب مرکب کے مقابلے میں ہو، یعنی ایک لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ مفرد ہے. مثال کے طور پر مفرد اور مرکب آپ کی خدمت میں. اور مرکب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ. اس کو جملہ بھی کلام بھی، اس کو ہم مفرد کے ایک اور یہاں تعبیر بھی دے سکتے ہیں، کلمہ و کلام. یہ ہر آدمی جو گرامر کی کتابیں لوگوں نے لکھی ہے مختلف اس کی تعبیر کی ہے. مفرد سے مراد کلمہ ہے یعنی ایک ورڈ. مرکب سے مراد ہے دو یا دو سے زیادہ ورڈ. اب یہ جو ہے کلام ہو یا مرکب، اس کی دو قسمیں ہیں. مرکب کیا ہے؟ مرکب تام ہے اور مرکب ناقص ہے. اب ایک کلمہ مفرد اور مرکب کی دونوں کی آپ کو مثالیں بھی عرض کر سکتا ہوں یہاں پر. یہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں زید. ٹھیک ہے جی. زیدن یہ مفرد ہے. یا رجلن ہم کہتے ہیں، رجلن یہ مفرد ہے. اس کے ساتھ ہم کیا کر دیں گے؟ صالحن، یہ مرکب بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ مرکب ہو گیا. اب مرکب جو ہے یا تام ہوگا یا ناقص ہوگا. اگر سننے والے کو مقصد پورا سمجھ آ جائے کہ وہ تام ہے، اگر سننے والے کو پورا مقصد سمجھ نہ آئے وہ اور منتظر رہے مزید جملے کا، مزید الفاظ کا، تو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں. مثال کے طور پر رجل الصالح، رجل الصالح، صالح یہ مرکب ہے کیونکہ ایک نہیں دو ہیں، لیکن یہ ناقص ہے. کیوں کہ نیک آدمی کیا ہوا؟ نیک آدمی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، اس نے بات کی ہے، چلا گیا ہے، یہ نہیں بتایا گیا. یہاں مرکب ناقص ہے. اور یہیں پر اگر ہم کہتے ہیں رجل صالح جاءنی، ٹھیک ہے جی، جاءنی رجل صالح جاءنی، یہاں پر یہ مرکب ہے اور پورا جو ہے ہمیں اس میں اطمینان حاصل ہو گیا، مزید ہمیں طلب کی ضرورت نہیں ہے، مقصد واضح ہو گیا. یہ مرکب تام ہوگا. اب یہ جو مرکب ہے مرکب ناقص، یہ مرکب ناقص ہے. مثال کے طور پر یہ ہے، یہ مرکب ناقص ہے. اس کی اقسام ہے 7 قسمیں جو مشہور و معروف عربی گرامر کے جو ماہرین ہیں انہوں نے 7 قسمیں اس کی بتائیں. ایک ہے مرکب توصیفی، یعنی جس میں صفت اور موصوف بیان ہوئے ہیں، اس سے آگے معاملہ نہیں چلا. مثلا ہم کہتے ہیں آیات القرآنیہ. الآیات القرآنیہ یہ آیات صفت ہے، قرآنیہ صفت اس کی آیات موصوف ہے، قرآنیہ اس کی صفت ہے. یہ مرکب کیا بنتا ہے؟ مرکب توصیفی. اور اب اس کو ناقص کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا، سننے والے کو مزید طلب ہوتی ہے. ہمیں کہتے ہیں قرآنی آیات، تو وہ نہیں سمجھے گا کہ قرآنی آیات کو کیا ہوا ہے، پڑھی گئی ہے، لکھی گئی ہے، بیان ہوئی ہے، کیا ہوا. اور یہیں پر اگر ہم حاضہ اضافہ کر دیں گے تو یہ مرکب تام بن جائے گا.
हाज़िही आयात कुरानी, ये कुरानी आयात है। बस मरकब तौसीफी में क्या होता है, सिफत और मौसूफ बयान होते हैं, उससे आगे मामला नहीं बढ़ता। और इसी मरकब तौसीफी कहते हैं कि उसके मौसूफ और सिफत होते हैं। और ये भी याद रखें, मौसूफ और सिफत जब मरकब तौसीफी हो तो वहां पर मारफा और नकरा होने में, मुअन्नस और मुज़क्कर होने में, वाहिद और जमा होने में, दोनों एक जैसे होने चाहिए। अल आयात देखिए मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस आ गया, ये जमा है, ये भी जमा आ गया। इसे क्या कहते हैं, मरकब तौसीफी। अब एक और है, ये नीचे मरकब इजाफी, जिसमें मुजाफ मुजाफ अलैह होते हैं। मसलन कहते हैं गुलाम ज़ैदिन, यहां पर ये मरकब है क्योंकि एक नहीं है, दो हैं। अब नाकिस क्यों है, क्योंकि जैद का गुलाम आया है, गया है, कहाँ हुआ है, वाज़ेह नहीं है। हमें सुनने वाले को मजीद तलब होती है, इसलिए हम इसे नाकिस कहते हैं। मरकब है क्योंकि दो है। तो यहां पर अगर हम इसको ताम बनाएंगे तो जरूरी है कोई और जुमले का, किसी जुमले के एक और हिस्से का इजाफा किया जाए। गुलाम ज़ैदिन काइमुन, जैद का गुलाम खड़ा है, ये मरकब क्या होगा, ताम हो जाएगा। अब इसकी आगे इंशाल्लाह मिसालें आएंगी, इस सेशन में ना हुई तो नेक्स्ट सेशन में आपको इसकी मिसालें हर एक की वाज़ेह करेंगे, मजीद इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। सिर्फ आज शार्ट शार्ट बता रहा हूँ मरकब की अकसाम। अब मरकब जारी है। जारी ये अरबी का लफ्ज है, उर्दू वाला जारी नहीं है, फारसी वाला जारी नहीं है। जारी का माना है कि ऐसा मरकब जिसमें जार और मजरूर पाए जाते हैं, जार और मजरूर। और अरबी में कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जो अपने बाद में आने वाले इसम को जर देते हैं। जर से मुराद ये है कि उसको कसरा देते हैं। जर्री हालत में से एक हालत कसरा है, कसरे से मुराद क्या होती है, जेर देते हैं उसे। और हरूफ जारा में आपको भी बताता हूँ कितने हैं ये अभी। जी आपके लिए मैं यहाँ हरूफ जारा की तफसील बताता हूँ कि कौन कौन से हरूफ अरबी में हरूफ जार हैं। अभी मैं निकाल लो यहाँ से। ये अभी ये शेयर कर लो। ये अरबी में हरूफ जार है। मिन है, इला है, अन है, अला है, फी है, बा है, काफ है, लाम है। ये हरूफ जार है। जो इसम भी इनके बाद आएगा उस पर कसरा लगेगा या और नून लगेगी। ठीक है, इसमें किसकी हालत में, तस्निया की हालत में या जमा की हालत में। ये मसलन कहते हैं मिनल मदरसा, मिनल मदरसते, इलल बैते, बैते, अन ज़ैदिन, अलल मिनज़दते, यानी जर लगता है उसमें। फी 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 दारे, ये बा क्या है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मररतु बिज़ैदिन, ये बा हो जाएगी। काफ, काफ तशबीह होती है, ये हुरूफ जारा में से है। जैसे कहते हैं कल अनआम, बल हुम अजल, काफ होगी। सिर्फ लाम होती है लिज़ैदिन, ये क्या है, हुरूफ जारा है। और इसके बाद जो भी इसम आएगा वो क्या होगा, मजरूर होगा। और जो भी मुरक्कब बनेगा हुरूफ जार से मिल करके अपने बाद वाले इसम के साथ, उसे मुरक्कब जारी कहेंगे। लेकिन ये मुरक्कब नाकिस होता है, क्यों कि घर में जुमला मुकम्मल नहीं है, सुनने वाले को मजीद तलब है, वो चाहता है कि आगे बयान हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम मुरक्कब नाकिस कहते हैं। हम आते हैं दोबारा उसकी तरफ, मुरक्कबात की तरफ। इसे क्या कहेंगे, मुरक्कब जारी। जैसे मिसाल के फिद्दारे, इलल बैते, इलल बैते,
جی اب اس کے بعد آتا ہے مرکب عاطفی. عاطف کیا ہوتا ہے؟ مثال کے پاس زیدن و عمرن. زیدن و عمرن یہ کیا ہے؟ درمیان میں حرف عطف ہے. یہ درمیان میں حرف عطف ہے. اب یہ مرکب ہے کیونکہ ایک نہیں ہے، دو ہیں. اب ناقص کیوں ہے؟ کیونکہ زید اور عمر کیا ہوا؟ زید اور عمر کو وہ آئے ہیں، گئے ہیں، کسی نے ان کو مارا ہے، کیا ہوا؟ یہ واضح نہیں. اس لیے ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں، لیکن مرکب ناقص. اور جہاں بھی دو اسموں کے درمیان حرف عطف ہو اور آگے کوئی چیز بیان نہ ہو تو وہ دو اسم مل کر کے مرکب ناقص بنائیں گے. اور حروف عاطفہ کی بھی ایک تعداد ہے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، جس طرح یہاں پر ہم کہتے ہیں صفت اور موصوف، یہاں کہتے ہیں مضاف مضاف علیہ، یہاں کہتے ہیں جار اور مجرور، یہاں بھی ہم کہیں گے معطوف معطوف علیہ. معطوف، یہ زید معطوف علیہ اور امر معطوف ہے. معطوف معطوف علیہ مل کر کے کسی ایک جملے کے حصہ بنیں گے، دونوں مل کر کے. اور خود اکیلے اگر یہ جملہ جو ہے وہ کیا ہو؟ عطف اور معطوف ہو تو یہ مکمل نہیں بناتا کس کو؟ جملے کو. بس یہ حروف عاطفہ کی بھی آپ کو ایک لسٹ بتاتا ہوں کہ یہاں سے نکال کر کے حروف عاطفہ کون کون سے ہیں. جی حروف عاطفہ یہ ہیں. جی یہ حروف عاطفہ ہیں. واو ہے، فا ہے، او ہے، سما ہے، لا ہے، لیکن ہے، ام ہے، حتی ہے، بل ہے. نظر نہیں آ رہا مولانا صاحب. یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ نہیں. یہ میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں. یہ بھی آپ دکھائی دے رہی؟ جی یہ واو ہے، فا ہے، او ہے، سما ہے، لا ہے، لیکن ہے، بل ہے، ام ہے، حتی. ان حروف کے اپنے اپنے الگ معنی ہیں، لیکن یہ سارے عاطف کہلاتے ہیں، حروف عاطفہ. یعنی پہلے والے اسم کو دوسرے سے ملاتے ہیں، کنجیکشن کا کام دیتے ہیں. کنجکشن. اور یہ حروف ہیں، یہ جو ہے عمل نہیں کرتے خود بھی، بلکہ یہ کیا؟ پہلے جو معطوف علیہ ہوگا اور معطوف دونوں کا اعراب ایک ہوگا. یہ خود اعراب میں تاثیر نہیں ڈالتے، لیکن یہ ضروری ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب سیم ہونا چاہیے، یہ شرط ہے. جیسے واو زید و عمر، فا ہے مثال کے طور پر فضرب، فضرب یہ حروف عطف ہے. جیسے او جانی بکرن او عمر، میرے پاس بکر آیا یا عمر آیا. ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم وہاں استعمال ہوا، حروف عطف ہے. جیسے کہتے ہیں کہ جانی زید لا عمر، میرے پاس زید آیا، عمر نہیں آیا. لیکن بھی جو ہے وہ لیکن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ام جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یہ او ہوتا ہے، یہ آدمی آیا، وہ آدمی آیا، ان میں سے کوئی شک ہوتا ہے اس صورت میں کون سا آدمی آیا ہے. ام یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ پہلے والا نہیں آیا، دوسرا آیا ہے. حتی انتہائی غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ قرآن میں بھی اس کی زیادہ مثالیں ہیں. مثال کے طور پر ہم آپ خدمت میں جا الحاج حتی المشات، کہ حاجی لوگ آگے، حتی وہ لوگ جو کہ پیادہ حج پر گئے تھے وہ بھی آگے ہیں. حتی انتہائی غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ آئندہ اس کی تفسیر آئے گی یہاں، کیونکہ ہماری بحث حروف عاطفہ سے نہیں ہے. جب حروف عاطفہ کی بحث آئے گی تو ہر حرف عاطفہ کا علیحدہ معنی بیان کیا جائے گا. یہ ہم اس آپ کے میننگ علامہ صاحب، یہ جو حتیٰ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ سے تقریباً حتی. یہ آپ شیئر کریں گے مولانا صاحب بعد میں؟ جی یہ سلائڈ شیئر کریں گے بعد میں گروپ میں یہ شیئر جو کر دیں گے دونوں اور حروف عاطفہ کی. اب ہم یہ آپ کو آتے ہیں اس کی طرف. اللہم صلی اللہ. جی اب آ گیا مرکب مجزی. مرکب مجزی ہوتا ہے کہ دو اسم ہیں، علیحدہ علیحدہ اسم ہیں، لیکن ان کو ملا کر کے ایک نام بن جاتا ہے. بیت عربی میں کہتے ہیں گھر کو، لحم کے عربی میں کہتے ہیں گوشت کو.
لیکن یہ ابھی ایک جگہ کا نام بن گیا ہے، بیت اللہ اس فلسطین میں ہے، یا بالابک یا حضر الموت. حضر الموت، موت، حضرہ کا معنی ہے حاضر ہونا، موت کا معنی موت ہے. لیکن یہ یمن میں ایک شہر کا نام ہے، یہ مرکب مجزی بن گیا ہے اور یہ ناقص ہے، کیونکہ معنی واضح نہیں کر رہا، وضاحت ہمیں نہیں دے رہا. اور اس جی جی مولانا صاحب کیا ہم کہہ سکتے ہیں ملک الموت فار ایگزامپل؟ ملک الموت وہ مضاف ہے، مرکب اضافی ہے، اوکے. وہ نام نہیں ہے کسی کا. ملک الموت یعنی اس کا نام ہے اسرائیل. اب ملک الموت مضاف الیہ بن کر کے وہ اس کی توصیف کر رہا ہے، اس کا کام بتا رہا ہے، وہ اس میں سے ہے. ملک الموت مرکب اضافی، موت کا فرشتہ. وہ موت کا فرشتہ، وہ مرکب اضافی. اب اس کے بعد آتا ہے مرکب عددی. مرکب عددی کیا ہوتا ہے؟ جیسے 11، یہ عدد کا مرکب ہوتا ہے، یعنی یہ دو مل کر بنے ہیں. اور یہ کیا ہوگا؟ یہ یعنی یہ ایک سے لے کر کے 20 تک، 1 سے لے کر 19 تک، یہ کیا ہے؟ مرکب عددی ہیں. لیکن کیا ہے؟ 20 مرکب نہیں ہے، وہ ایک لفظ ہے. 20 کے بعد جو سارے مرکب ہیں وہ مرکب کیا ہے؟ مرکب عاطفی ہیں. جیسے 21، 21 کیا ہے؟ وہ مرکب عددی نہیں ہے، وہ عاطفی ہے، کیونکہ یہ درمیان میں واو عاطفہ آ گئی ہے. کیا ہے؟ 1 اور 20، یعنی کیا مراد ہے اس کی؟ 21. اور یہ 29 تک جو ہے یہ مرکب عاطفی ہے. اس کے بعد جو ہے 30 جو ہے پھر وہ مفرد چینج ہے، ہوگا، مفرد ہے نا. مفرد ہے. پھر آگے اس طرح 31 سے لے 31 کر سے 39 تک. جی اس طرح. اور یہاں پر جب قانون بتائیں گے نا، آگے آئے گے گرامر کا قانون، پھر وہاں اس کا لحاظ کرنا ہے کہ یہ مرکب ہے یا مفرد ہے، یا مرکب کی کون سی قسم ہے، تو اس کے مطابق اس کا قانون وہاں پر لاگو ہوگا. سوری مولانا صاحب، یہ جو مرکب ہے نمبر 6 نمبر پہ جو ہے مرکب ہے مسجی. مسجی کا مطلب کیا ہے؟ میننگ کیا ہے مسجی؟ یعنی مز جو ہوا ہے، مخلوط ہوا ہے، مکس ہوا ہے، مکس کا دو اسم مکس کیے گئے، اس سے ایک نیا معنی بنا ہے. اور دونوں کو اسم ہی ہونا چاہیے جی، اور دونوں کا الگ الگ معنی ہے، لیکن جب وہ مل کر آئیں گے تو ایک ناؤن بن رہا ہے، وہ مرکب بن رہا ہے. جی. اور یہ جیسے حضر الموت ہے، بالابک ہے، یہ بیت اللہ فلسطین میں ایک شہر ہے، حضر الموت یمن میں ایک شہر ہے، بالابک لبنان میں ایک شہر ہے. دونوں کو اسم ہی ہونا چاہیے. جی نہیں، یہ بن گئے ہیں، یہ یعنی اس کے دو معنی ہیں، اس کے الگ الگ معنی ہوگا. یہ ایک ناؤن بن گیا، ایک جگہ کا ناؤن بن گیا. نہیں، ابھی تو مل کے جو ہے وہ ایک اسم مطلب بنا ہے، مل کر بنے ہیں، یعنی ان کو یہ مل کر کے ایک نیا اسم بن گئے. یعنی یہ ابھی اس کا لفظی معنی نہیں لیا جائے گا. حضر الموت سے مراد یہ نہیں ہے کہ موت حاضر ہو گئی ہے، بلکہ اس سے مراد یمن میں وہ شہر ہے. مثلا مثال کے طور پر ہم کہتا ہوں سافرت الی حضر الموت، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں وہاں گیا جہاں پر موت حاضر تھی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یمن میں شہر ہے، وہاں میں نے سفر کیا. اس کا جس طرح اردو میں ہوتا ہے مثلا جڑاں والا. جی جڑاں والا یہ کیا ہے؟ ایک شہر کا نام ہے. فیصل آباد ایک شہر کا نام ہے. دو مختلف لفظ ہیں، ایک لفظ بن کے تیسرا لفظ بن گیا اسلام آباد. اور یہ مرکب عددی، یہ 11، 11، یا مثلا آپ کہتے ہیں 13، 12، یعنی 1 سے لے کر کے یہ 10 تک یہ کیا ہے؟ مرکب نہیں ہے. لیکن 10 سے لے کر کے 11 سے لے کر، بلکہ 11 کو انکلوڈ ہے، 11 سے لے کر 19 تک یہ کیا ہے؟ مرکب ہے، مرکب عددی ہے. جی. اب ہم کچھ مثالیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں یہاں پر، اور
اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو مرکب کے سانچے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی آگے دکھائی دے رہا آپ کو؟ جی جی مولانا صاحب بس یہ چھوٹے سلائڈز دکھائی دے رہے ہیں 4. پڑھا جا رہا ہے نہیں یہ اب پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں. نہیں میں ابھی دوبارہ اس کو کرتا ہوں، اس کو کھول کر کے جی ابھی دکھائی دیتا ہے؟ جی ابھی دکھائی دے رہا ہے. جی یہ دیکھیں یہ مرکب بتا رہا ہے آپ کو، اور مرکب یہ یہاں پر جو مرکب اس نے بتایا ہے مرکب عاطفی بتایا ہے. یہ سارے مرکب عاطفی ہیں. خبز و ماؤن کیا معنی ہے اس کا جی؟ یہ روٹی اور پانی. ٹھیک ہے جی. الخبز والماء اس ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ کوئی یہ ایک ذہن میں نہیں آ رہا لیکن یہ الف لام جو یہ کوئی ایک روٹی اور کوئی ایک اچھا ماء. یہ سوری یہ بستمت فارم ہے جیسے نوشک یہ میں کہتے بستم ہیں. فارم ہے. جی خبز کی جمع کیا ہے جی؟ خبز کی جمع اخباز ہے. ماء پانی، سوچ رہی تھی ماء کہ جی ماء کی جمع کیا ہے؟ میاہ. میاں. میاہ. لبن او ماؤن. لبن کہتے ہیں دودھ کو، لبن دودھ کو کہتے ہیں، اور ماء پانی کو کہتے ہیں. او کی میننگ کیا ہے؟ او کا معنی یا یا اور جس طرح ہوتا ہے انگلش میں ہوتا ہے نا اور اوکے. دودھ یا پانی. الحسن والکبی. الحسن کا کیا معنی؟ الحسن کا معنی خوبصورت. اول کبھی کا معنی ہوتا ہے بدصورت. الحسن اول کبھی خوبصورت یا بدصورت. حسن کی جمع ہے حسنات، اور کبھی کباہ کاف با الف حمزہ ہا. جائلن و عالمن اس کا کیا معنی ہے؟ ہاں جاہل اور عالم، ان جی پڑھ اور ان پڑھا پڑھ لکھا. عالم. جی الجاہل اول عالم یہ بستم فارم یہ ہے. اس کے بس نام او کا کیا معنی ہے جی؟ یا جیسے جاہل یا عالم. یا الجاہل والظالم. جاہل اور ظالم. العادل او الظالم. عادل یا ظالم. ٹھیک ہے جی. کتاب او درسن. کتاب یا درس جیسے لیکچر. درس لیکچر. جی الماء والطیب. طیب الماء یہ جو پانی، جی اور طیب میننگ نہیں ہے اس کے صاف جیسے. طیب کا معنی ہے خوش ذائقہ میں جو چیز انسان کے مزاج سے ملتی ہو. ایسا یہ ڈفرینس ہے طیب اور طیب میں؟ فرق ہے طیب اور طیب میں. اوکے. طیب جو طیب ملائم مطلب ہوتی ہے. طیب کے میننگ ہے کہ خوش مزہ یا کیا؟ خوش مزہ. اوکے جی اور الماء پانی. اوکے. جی اب ہم ایک اور آپ کے لیے سلائیڈ لاتے ہیں یہاں پر، اور پھر یہ آپ مکمل کر دیتے ہیں آج.
یہاں پر ایک گھر اور ایک بازار، اس کی عربی کیا بنے گی؟ البيت ہاں، بیتن بيت بيت و سوکن، سوق گھر اور بازار. البيت وسوق البیت وسوق والسوق، وسوق الف کے ساتھ. ایک گھر یا ایک بازار، یا کس طرح ہوگا؟ بیت او او السوق، سوق او السوق، گھر یا بازار. البیت او السوق. شاباش جی. اچھا، یہ ہوا اور خوشبو. ہوا خوشبو رائحہ من ریح، ریح و رائحہ. وہ تیب جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، وہ خوشبو کے معنی میں بھی آتا ہے، وہاں بھی ٹھیک یہاں ہے، استعمال کر سکتے ہیں. اوکے. ریح اور و تیبن، تھیبن. جی جی. یہ آگ یا پانی؟ نار نارن جی. اول ماؤ، ماؤ النار او الماؤ، اول ماؤ. آگ اور پانی. تو یہ دونوں سیم نہیں ہے. نہ، وہ تھا آگ اچھا، یا یا پانی. اوکے یا النار والماء. والماء، نار و ماء. جی. چاند اور سورج. قمر و شمس. القمر والشمس، والشمس، یہ جو ہے شین ہے نا، اسٹمپ فارمیٹک ہے. القمر و شمس. اور یہ شین کیا ہے؟ یہ حروف ہے شمسیہ میں سے، اس لیے شمس والشمس نہیں کہیں گے، والشمس. و شمس. سورج یا چاند. الشمس او القمر. جی ٹھیک ہے جی. کچھ آسان اور کچھ دشوار. کچھ کے آسان سہل. جی، کیا آسان سہل، اور کچھ کے لیے جو ہے ہم کیا سہل بغیر الف لام کو کہیں گے تو کچھ ہو جائے گا خود بخود. اوکے. سہل و صعب، صعب. دشوار یا آسان. السهل الصحب، صحب الصحب او السهل. دشوار. الصحب او السهل او السهل. کوئی بڑئی اور یا کوئی درزی. یہ ذہن میں نہیں آ رہا بڑائی کے میننگ. بڑائی ہوگا جی نجار یا نجار جی. خیاط. نجار او خیاط. جی نجار او خیاط. الخياط الخیاط الخياط والنجار والنان باي نان بائی، نان بائی خباز. خباز. خوب سے نا خباز. خباز. ایک اونٹ اور ایک گھوڑا. جمل جمل وحصان. وحسان، ٹھیک ہے جی. کتاب اور سبق. کتاب و درس. جی. دیوار یا دروازہ. الجدار اول اول باب. باب. ٹھیک ہے، کافی ہے جی. انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم پڑھیں گے. آج کم آئے، اگلی دفعہ شاید آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اوکے جی، خدا حافظ. بہت مہربانی. اللہ حافظ. التماس دعا جی. خدا حافظ.